غم صاحب، میرا سوال تھا وراثت کے کیس سینیریو کے بارے میں. جس طرح کلالہ کا آپ نے لکھا بھی ہے، اس پر بات بھی کی ہے، یتیم پوتے کا تو اس میں ذکر کیا ہے. لیکن یہ جو اس میں بہن بھائیوں کا، جس کے بہن بھائی موجود ہوں، جو کلالہ اس کو کیس ہو، جس کے جو ہے والدین بھی حیات نہیں تھے اور اولاد بھی نہیں تھی، اس میں اگر بہن بھائی ہوں گے، ان کو تو سارے مانتے ہیں کہ ان کو جو ہے شیئر ملے گا. لیکن جو بہن بھائیوں کی جو اولاد تھی، جو اس ٹائم پہ، جو وفات کے ٹائم پہ، تو اس اولاد کو بھی کیا ملے گا یا نہیں؟ اس میں ٹریڈیشنل لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ محروم رہیں گے؟ زوجہ بھی ان کی حیات ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قائم مقام قرار دیا ہے. اولاد کی موجودگی میں بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اولاد موجود نہیں ہے تو پھر بہن بھائی قائم مقام ہو جاتے ہیں. یعنی بالکل وہی حصے ان کے سورہ نساء کے آخر میں بیان کر دیے گئے ہیں جو اولاد کے ہیں، اسی طریقے سے میراث تقسیم ہوگی. اگر بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آگے جانا ہے. تو آگے جانے کے لیے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ اب پیدا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. کیا وہ اقرب ہو گیا ہے؟ یعنی اب وہی قریب ترین رشتہ ہے. جب ہماری اولاد نہیں ہوتی تو پوتے پوتیاں اگر ہیں وہ اقرب ہو گئے ہیں، یعنی اب وہ اولاد کی جگہ آ جاتے ہیں. اسی طرح نواسے نواسیاں اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں، تو وہاں تو ان کا حصہ وہی ہوگا جو اولاد کا ہے. لیکن کیا بھتیجے اور بھتیجیاں بھی اس جگہ پہ آ جاتی ہیں؟ اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے باقی اعضاء کون سے ہیں. تو جو اقرب ہوگا پھر اس کو حصہ ملے گا. لیکن مثال کے طور پر 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک فوت ہو گیا ہے، اس کی اگر اولاد ہے تو اب بہن بھائی تو حصے دار بن گئے، تو اس کی اولاد کا حصہ وہی ہو جائے گا جو کہ اس کے باپ کو ملنا تھا. اس کو ہم پوتے پوتیوں ہی پر قیاس کرتے ہیں. تو اس میں اقرب دیکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا فی الواقع باقی اجزاء کے مقابلے میں قریب آ گیا ہے. جب میری اولاد ہے تو سب سے قریب وہی ہے، اور اولاد نہیں ہے تو سب سے قریب پوتے پوتیاں ہیں. تو یہ اصل میں اصول ہے جو ملحوظ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.